اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہم اس نشست میں رمضان کے اعتکاف کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ اعتکاف جو رمضان میں کیا جاتا ہے وہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جب آتا ہے تو پوری دنیا میں مسلمان مسجدوں میں جا کر اعتکاف کرتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آخر یہ اعتکاف کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اعتکاف کی اہمیت کو سمجھ لیا جائے تو اس کی لذت اور اس کی اہمیت دو بالا ہو جاتی ہے۔ اعتکاف مسجد میں خلوت نشین ہونے کا نام ہے۔ روزے کی حالت میں مسجد میں خلوت نشین ہونے کا نام جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کو آپ اپنے گھر پہ انجام نہیں دے سکتے، دوسری جگہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے قرآن کی واضح آیت آئی ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجد میں تم اعتکاف کرو۔ مسجد میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ آیت آئی ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اور یہ اعتکاف جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دراصل نفلی عبادت ہے، اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انجام دیا اور ہر رمضان میں کیا، یہ دراصل نفلی ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، اور نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی سزا بھی نہیں ہے اور ایسا گناہ بھی نہیں ہے۔ تو اصل جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ اعتکاف کیا ہے، ہم کیوں اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف دراصل روزے کا منتہائے کمال ہے، یعنی کسی چیز کو جب ہم انجام دیتے ہیں تو اس کی ایک ادنا سطح ہوتی ہے اور ایک اس کی اعلیٰ سطح ہوتی ہے۔ ادنا سطح یہ ہے، جیسے اس کو ایک مثال سے سمجھا سکتا ہوں میں، کہ رمضان کے علاوہ جیسے کوئی اور مثال یہ ہے کہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے نماز پڑھی، 4 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، اور نماز پڑھ کے پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اور ایک نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور پوری انتظام اور اس کے اہمیت کے ساتھ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار روتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نماز کا منتہائے کمال ہے کہ نماز کی اس عبادت کو ہم نے اس کی آخری انتہا پر جا کے انجام دیا۔ اسی طرح اعتکاف ہے۔ رمضان میں جب ہم اعتکاف کرتے ہیں تو دراصل وہ روزے کا منتہائے کمال ہوتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک خاص مدت تک، یعنی صبح سے لے کر شام تک، یعنی غروب آفتاب تک، ہمیں جس مباح چیزوں سے منع کیا گیا ہے ہم اس سے رکے رہتے ہیں، اپنے آپ کو روک کے رہتے ہیں۔ کھانے پینے سے روک کے رکھتے ہیں، ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، اور بھی دوسری چھوٹی موٹی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں۔ یہ ایک روزے کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، دنیاوی کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں۔ ہم پڑھنے کے لیے کالج اور اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، ہم گھر کے بھی کام انجام دیتے ہیں، بچوں کی تربیت بھی ہم کرتے ہیں، ہم اور دوسرے جتنے بھی کام، ہم شاپنگ بھی کرتے ہیں، بازار بھی جاتے ہیں۔ یعنی روزے کے ساتھ ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ آپ روزہ رکھ کر ان تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اور جائز کیا ہے۔ لیکن روزے کا منتہائے کمال یہ ہے کہ روزے کو ہم اس طرح رکھتے ہیں کہ ساری دنیا سے کٹ کے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک جگہ خلوت نشین ہو جاتے ہیں اور ایک جگہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ یہ روزے کا منتہائے کمال ہے کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو صرف دنیاوی امور، صرف کھانے پینے سے یا صرف ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو نہیں روکا ہے، بلکہ ہم نے تمام دنیاوی جو سرگرمیاں ہیں سب سے الگ ہو کر ہم مسجد میں جا کے رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی 20ویں سے لے کر جب تک چاند نہیں دکھ جاتا عید کا، اس وقت تک ہم جا کر مسجد میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، اور ہمارا پورا کا پورا دھیان اور پوری توجہ ہماری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی اطاعت کی، اس کے حکم کی بجاوری میں گزرتا ہے اور اس کی عبادت میں گزرتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر ازدواجی تعلقات ہیں، میاں بیوی کے جو تعلق ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے
دن میں تو جب تک ہم روزے کی حالت میں ہیں اس سے تو ہمیں روکا گیا، لیکن رات میں ہمارے لیے آزادی ہے کہ ہم ازدواجی تعلقات اپنے مستحکم کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اور اس اطاعت میں ایسا لگا دیا کہ آپ نے اس کو اپنے اوپر رات میں بھی آپ نے اس سے اجتناب کرنا شروع کر دیا، اور وہ ایک خاص مدت تک، اور وہاں جا کر آپ نے مسجد میں آپ گوشہ نشین ہو گئے۔ تو یہ روزے کا ہی ایک حصہ ہے، اس کو روزے سے کوئی الگ کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہا گیا ہے، علماء نے کہا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے اسلام میں کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم روزے کے بغیر جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں اور اعتکاف کریں تو وہ اعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ روزہ کی حالت میں ہی اعتکاف جو ہے وہ درست ہے اور اس کو مانا جائے گا۔ یہ اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے روزے کے ساتھ ہی اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اعتکاف کے آخری عشرے میں ہونا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہی کیوں ہے؟ یہ بات آ سکتی ہے، پہلے عشرے میں کیوں نہیں ہے، دوسرے عشرے میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، خیر من الف شہر۔ تو جس آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر کے لیے کہا گیا ہے کہ ہو سکتی ہے کسی طاق راتوں میں، 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 21 کی رات میں، 23 کی رات میں، 25 کی رات میں، 27 کی رات میں، 29 کی رات میں، ان تمام میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیلۃ القدر کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر کے تعین نہ کرنے کی ایک بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اس طاق رات کو تلاش کرے، اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ نہیں اگر ہم نے اس کو متعین کر دیا ہوتا تو وہ انسان کیا ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں رات کو وہ لیلۃ القدر ہوگی، اس دن اس کے عبادت کا گراف بہت اونچا ہوتا، اس کا جوش و جذبہ بلند ہوتا۔ لیکن جب وہ رات ختم ہو جاتی تو اس کے بعد وہ نارمل طریقے سے وہ اللہ کے حضور حاضری دیتا اور عبادت کرتا۔ لیکن آخری عشرے میں متعین نہ کر کے اللہ رب العزت نے، میرا خیال ہے کہ یہ مقصد اس کے پیچھے یہی تھا کہ انسان ہر رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے اور اسی خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرے کہ جس طرح سے لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر کہا گیا ہے، کہ اس رات ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اس رات جو ہے وہ امت کی تقدیر لکھی جاتی ہے، کائنات کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور اس دن کائنات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس دن اپنے استغفار کرنا، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرنا وہ 1000 راتوں سے بلندتر ہے، اور اس دن اور اس کی رحمتوں کو پا لینے والا انسان خوش نصیب کہلاتا ہے۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا سب سے بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ اس دن لیلۃ القدر اس آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلۃ القدر اس آخری عشرے میں ہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ وہ ہمیشہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور اپنے گھر بار کو چھوڑ چھاڑ کے اور وہاں پر معتکف ہوا کرتے تھے، اور عبادت کو بہت زیادہ کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اعتکاف کرنا، اور دوسری یہ کہ اس میں لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے، اور لیلۃ القدر اور اس کے علاوہ کہ رمضان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا عشرہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ رحمت کا ہوتا ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ نجات کا ہوتا ہے۔ یہ نجات اس آخری عشرے میں اللہ رب العزت آپ کو اپنی گناہوں سے نجات عطا کرتا ہے، جہنم کی آگ سرد کر دی جاتی ہے، جہنم کے دروازے بلند کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہاں پر انسان اللہ رب العزت کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے، اور اس آخری عشرے میں وہ اس طرح سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی چاہتا ہے کہ تمام اس کے گناہ دھل دیے جائیں۔ اللہ رب العزت نہایت رحیم ہے اور کریم ہے۔ جب انسان اگر کچھ اس طرح سے اپنے رب کی حضور حاضری دیتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ رحیم و کریم ہے، وہ بھی اپنی رحمت سے اس کی مغفرت کرتا ہے اور اسے اس عشرے سے نجات دے دیتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اعتکاف کے ساتھ بڑی اہتمام اس آخری عشرے کا کیا کرتے تھے، اور اعتکاف کا احترام کیا کرتے تھے اور اہتمام کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر خاص عبادت کیا کرتے تھے، اور دن رات عبادت کیا کرتے تھے، اور رات رات
بھر جاگتے تھے، وہ احیا لیلا، اور رات رات بھر جاگتے تھے، وہ ایقظ اہلا، اور خود تو جاگتے ہی تھے، اپنے اہل و عیال کو، ازواج مطہرات کو، ان کو بھی بیدار رکھتے تھے، تاکہ اس آخری عشرے کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کو جو ہے حاصل کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ مطلب لیل القدر کی جو فضیلت آئی ہے اس کو ہم پا سکیں، اور اللہ کے حضور ہم اپنی مغفرت، اپنی گناہوں کی معافی چاہیں اور اس سے مغفرت چاہیں۔ اعتکاف میں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اعتکاف جب آج کل اس طرح سے بھی ہونے لگا ہے کہ بہت سے لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف چونکہ روزے کا منتہائے کمال ہے، روزے کو ایک آخری درجے تک پہنچا دینے کا نام جو ہے، اور اس اطاعت کو ایک آخری درجے تک پہنچا دینے کا نام جو ہے وہ اعتکاف ہے، کہ تمام دنیاوی چیزوں سے کٹ کر ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو بہت سی اس طرح سے وہ اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ دنیاوی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، دنیا داری کی باتیں کرنے لگتے ہیں، اور آج کل طرح طرح کی جو ایلیمنٹس آئے ہیں، جس طرح سے موبائل ہے، آئی پیڈ ہے، اور جس طرح سے لیپ ٹاپ، اور جس طرح کی چیزیں آئی ہوئی ہیں میدان، اس کو لے کے چلے جاتے ہیں، وہاں اس میں مشغول رہتے ہیں کہ انہوں نے 5 وقت نماز پڑھ لی اور باقی کام جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سب چیزوں میں دنیاوی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ نہیں، دنیاوی سرگرمیوں سب سے کٹنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ایک جگہ جا کے کونے میں گوشہ نشین ہو جائیں، بلکہ جو سرگرمیوں سے آپ نے آپ کو روک رکھا ہے تو وہاں پر ہر لمحہ، ہر پل آپ کو اللہ کے رب کے حضور عبادت کرنی ہے، اور اس پر متوجہ رہنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس لمحے کو، اس ایک ایک پل کو ہم ڈھنگ سے اپنی زندگی میں ہم اس کو شامل کریں، کیونکہ پتہ نہیں کہ یہ دن پھر لوٹ کر آئے کہ نہیں آئے، پھر یہ پل لوٹ کر آئے کہ نہیں آئے، پھر یہ اعتکاف ہمیں ملے نہ ملے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے محققین اور علماء کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ دینی کام کے زمرے میں وہ وہاں پر اپنے تحقیقی اور علمی کام کو بھی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اعتکاف کے دنوں میں۔ تو میرے حساب سے کہ اعتکاف جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے وہ اعتکاف ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر بیٹھ کے دینی اور علمی کام کیا جائے، وہاں تو صرف ہر پل اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے، اور اس عبادت کے نتیجے میں جو کچھ ہمیں ثمرات مل رہے ہیں اسے اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہیے، اور اس رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اعتکاف کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اعتکاف کے اندر یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم مسجد کی دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو بلا وجہ ہم لوگوں سے گفتگو میں ملوث رہتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ مسجد کے بڑے وسیع دائرے میں نکل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دنیاوی سرگرمیوں میں ملوث رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اعتکاف میں یہ سب اگر کیا جائے تو اعتکاف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اعتکاف کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام سرگرمیوں سے اپنے آپ کو کاٹ کے آپ، اسی لیے اس کو روزے کا منتہائے کمال کہا گیا ہے۔ اگر آپ اعتکاف میں بھی وہی چیز کرتے ہیں جو رمضان کے روزے رکھ کے کرتے ہیں تو پھر اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان کے روزے میں تو صرف آپ کھانے پینے سے اور محرمات سے ہی تو اجتناب کرتے ہیں نا، اور جو کچھ چیزیں حلال کی گئی کھانے پینے سے اس سے اجتناب کرتے ہیں، ازدواجی تعلقات سے اجتناب کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اعتکاف کرتے ہیں تو اس کے منتہائے کمال اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کی تمام سرگرمیوں سے اپنے آپ کو بچا کے کٹ کے آپ اللہ کے حضور حاضر ہو کر صرف اللہ کی عبادت کریں۔ تو جو میں امت مسلمہ سے اور تمام اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ اس جذبے کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجے کو بلند فرمائے، اور یہ 10 دن ہمارے زندگی میں ایسی روحانیت لے کے آئے کہ ہماری آگے کی زندگی اور ہمارے آگے کا مستقبل جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف بسر ہو، اور اس کے رب کے حسنات کو ہم لوٹ سکیں اور اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، تاکہ اس ابدی دنیا، اس فانی دنیا سے جب ابدی دنیا کی طرف جائیں تو ہم سرخرو ہو کے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔